محمد بن سلمان کے چہرے پر آج ایک عجیب سی خوشی تھی۔ دنیا بالآخر استنبول کے سفارت خانے میں چلنے والے چین سو کا شور بلانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ چینی صدر شی جن پنگ کا جہاز سعودی ایئر اسپیس میں داخل ہوا تو رائل ایئر فورس کے 4 لڑاکا طیاروں نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ ایم بی ایس نے الیمامہ پیلس کے دروازے پر استقبال کیا۔ سعودیہ اور چین کے درمیان اربوں ڈالرز کے معاہدے سائن ہو رہے تھے، خزانوں کے منہ کھولے جا چکے تھے۔ شاہی فرمان تھا مہمانوں کی دیکھ بھال میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہ رکھی جائے۔ پورا ریاض ایسے سجا ہوا تھا جیسے کوئی قومی دن ہو۔ اور پھر 9 دسمبر آ گیا۔ مصر کے سیسی، کویت کے جابر الصباح، اردن کے شاہ عبداللہ، حتیٰ کہ قطر کے شیخ تمیم بن حمد الثانی بھی ریاض پہنچ چکے تھے۔ تاریخ کے پہلے چین عرب سمٹ کو تاریخی بنانے کی تیاریاں مکمل تھیں۔ بس ایک مہمان نہیں آیا تھا، ایک ایسا رہنما، بلکہ رہنما کیا، ایک ایسا دوست، ایک ایسا رازدان کہیں، جس کے کہنے پر محمد بن سلمان نے اتنے بڑے بڑے رسک لیے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج جب ساری دنیا ایم بی ایس کی دعوت پر لبیک کہہ رہی تھی تو صرف وہی تھا، صرف وہ ایک جس نے انکار کر دیا۔ ایم بی ایس کے لیے یہ صرف سفارتی امبیرسمنٹ نہیں تھی، یہ ذاتی طور پر بھی تکلیف دہ تھا، کیونکہ وہ کوئی عام سربراہ مملکت نہیں تھا، وہ تو ایم بی ایس کا رازدان تھا۔ اس میں اور ایم بی ایس میں کئی باتیں کامن تھی۔ بڑا بھائی تھا، کچھ لوگ تو اسے سعودی ولی عہد کا مینٹور تک مانتے تھے۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے مشرق وسطیٰ کے دوسری سب سے طاقتور شخصیت محمد بن زائد المعروف ایم بی زیڈ سے۔ I'm at a rare tip. Tell them all just stand down to the cup goal and the stands clear. I've been out running top gunning competition. They know who the man here. I can never fail, I can never fall. Count it up without a cashier. And last بتاتے ہیں، لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ میں سے 60% لوگ رفتار کی ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ پلیز سبسکرائب کریں بھائی، ویسے ہی فائر وال نے مصیبت کر رکھی ہے۔ سبسکرائب کر لیا تو چلے آگے بڑھتے I ہیں۔ understand why they doubted this line of profession. Don't have too many succeed, but I'm gonna come back with a diamond. You bring that pressure to me. 2009 کی ایک سرد شام، یورپ اور امریکہ کے بزنس کمپنیز میں ملازمین کی نظریں بار بار گھڑی کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ کب چھٹی کا وقت ہو اور وہ گھر جائیں۔ ویسے بھی ان دنوں کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ پچھلے سال کے مارکیٹ کریش کے بعد سارے ہی سیکٹر تقریباً بند تھے، اور جو بند نہیں ہوئے وہ بھی بہت سلو تھے۔ اسی دوران ٹی وی چینلز پر بریکنگ نیوز چلنے لگی، ایسی خبر جس سے ملازمین اور باسز کے مرجھائے چہروں پر اور پریشانی آ گئی۔ ماتھوں پر پسینہ آیا، انگلیاں تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ یہ کسی ایک آفس کا حال نہیں تھا، ہر جگہ ہی ایک بھوچال کی کیفیت تھی، کیونکہ دبئی کی بڑی کمپنیز ڈیفالٹ کر گئی تھی۔ یہ پوری دنیا کی مارکیٹس کے لیے ایک جھٹکا تھا، کیونکہ پھلتے پھولتے اور ابھرتے رنگین دبئی کے خواب میں دنیا بھر کا پیسہ لگا ہوا تھا، اور اب یہ پیسہ ڈوب رہا تھا اور اپنے ساتھ دبئی کے خواب کو بھی ہمیشہ کے لیے ڈبونے والا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دبئی بچ گیا، وہاں پر پراپرٹیز کی قیمتیں آدھی سے بھی کم ہو گئیں۔ لوگوں نے تو تفریحاً یہ کہنا بھی شروع کر دیا تھا کہ اب دبئی کے شیخ بھی ہمیں چائے کے ڈھابوں اور ریسٹورانٹ کی لائنوں میں نظر آئیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دبئی کو اس کے بھائی نے تباہی سے بچا لیا۔ یہ بھائی تھا امارات کا دارالحکومت ابو ظبی، اور آج ہم جس شہزادی کی کہانی سنا رہے ہیں اس کا تعلق بھی ابو ظبی سے ہی ہے۔ لیکن ایک منٹ، آپ کنفیوز تو نہیں ہو رہے کہ دبئی، امارات
اور ابو دھابی تو ایک ہی چیز ہے. ان میں فرق کیا ہے؟ چلیں یہیں سے کہانی شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں 1960 میں. پاکستان اور انڈیا تو برطانیہ سے آزاد ہو گئے تھے، لیکن کراچی پورٹ سے چند گھنٹوں کی دوری پر خلیجی ریاستوں کے مشرقی حصے میں برطانوی افواج اور بزنس کافی ایکٹیو تھی. یا یوں کہہ لیں کہ برطانیہ ان ریاستوں کا اور ان کے عرب سرداروں کا مائی باپ تھا، کیونکہ عرب سردار ہر مشکل میں برطانیہ کی طرف ہی دیکھتے تھے. ایران سے خطرہ ہو یا آپس کی لڑائی، ہر مشکل کا حل انگریز بابا کے ہی پاس تھا. اور کیوں نہ ہوتا، یہاں سب سے بڑی فوجی طاقت برطانیہ کی ہی تھی، اور پورٹ سے لے کر تیل نکالنے تک ہر بزنس برطانیہ کے ہاتھ میں تھا. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے، ملٹری اور بزنس ایک ہی ہاتھ میں ہو تو حکومتیں بنانے اور گرانے کے پیچھے بھی وہی ہاتھ ہوتا ہے. 1966 ابو دھابی میں یہ ہاتھ حرکت میں آیا. وہاں کا حکمران شخبوت بیرونی کمپنیز کے پروجیکٹس میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا تھا. لوگ بھی کچھ اس سے ناخوش تھے، اس لیے برطانیہ نے اس کی حکومت گرا کر اس کے بھائی زائد کو ابو دھابی کا حکمران بنا دیا. جی ہاں، بالکل صحیح سمجھے، وہی زائد جو ہماری سٹوری کے ہیرو محمد کے والد تھے. یہ وہ وقت تھا جب دبئی اور ابو دھابی میں اکا دکا افراد پڑھے لکھے تھے. سہولیات کا یہ حال تھا کہ آدھے نومولود بچے پیدائش کے کچھ دنوں میں ہی دم توڑ دیتے. غربت ایسی تھی کہ پیاس بجھانے کے لیے لوگ اونٹ کا خون تک پینے پر مجبور تھے. ایک طرف عوام جانوروں کا خون پینے پر مجبور تھی تو دوسری طرف حکمران ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. نہیان خاندان میں بھائیوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا معمول کی بات تھی، مگر محمد کے والد اقتدار میں آئے تو حالات تبدیل ہو گئے. زائد نے اپنی کسی بھائی کو قتل نہیں کیا. وہ ابو دھابی کے کنزرویٹو ماحول میں ایک پروگریسو انسان تھے. ان کو برطانوی کمپنی سے مسئلہ تھا نہ ان کی جدید مشینری سے، بلکہ انہوں نے تو ابو دھابی میں چرچ تعمیر کرنے کی بھی اجازت دی. اصل میں ان کا ویژن ہی کچھ اور تھا. وہ ابو دھابی، دبئی اور آس پاس کی ریاستوں کو جوڑ کر ایک ملک بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے. یہی نہیں، وہ پیٹرول سے آنے والی دولت سے اپنی صحرائی اور بیک ورڈ ریاست کو ایک ماڈرن ریاست بنانا چاہتے تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ ویژن برطانوی خواہشات کے بھی عین مطابق تھا، اسی لیے ان کو اپنے مقصد میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی. ان کا ایک کے بعد دوسرا خواب پورا ہو رہا تھا اور 1971 میں ابو دھابی، دبئی، شارجہ سمیت 6 ریاستوں پر مشتمل امارات وجود میں آ گیا. بعد میں راس الخیمہ بھی اس فیڈریشن میں شامل ہو گیا. یوں امارات کا گلدستہ مکمل ہو گیا. دس سالہ محمد یہ ساری تبدیلیاں دیکھ رہا تھا. دیر سے آنے والی دولت بھی اس کے سامنے تھی. وہ برطانیہ کے اثر و رسوخ کو سمجھ رہا تھا اور یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس کے والد نے ساری ریاستوں کو متحد ہونے پر راضی کر لیا. یوں تو وہ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، لیکن اس کی اصل تربیت گاہ اپنے والد کی مجالس تھی، جہاں وہ کبھی نرمی سے تو کبھی سختی سے، کبھی لالچ اور دھمکی سے اور کبھی منت سماجت سے، کبھی ایک طریقے سے تو کبھی دوسرے طریقے سے اپنے مقاصد حاصل کرتے تھے. شاید یہی تربیت تھی جس نے محمد کو وہ شہزادہ بنا دیا جو عام لوگوں میں آرام سے گھل مل جاتا ہے. مگر خود پر تنقید کرنے والوں کو کبھی نہیں بخشتا. دنیا بھر میں خیراتی ادارے بھی قائم کرتا ہے اور کرمنل ملیشیاز کو بھی سپورٹ کرتا ہے. فلسطین کی امداد بھی کرتا ہے اور دھڑلے سے اسرائیل کو تسلیم بھی کرتا ہے. اس کی تربیت اخوان المسلمین نے کی ہے، لیکن اخوان کی حکومت گرانے کا صحرا بھی اسی کے سر جاتا ہے. یہ اپنے ملک میں دنیا کی شاندار ترین مساجد بھی بناتا ہے اور اسی کے ناک کے نیچے دنیا کی خطرناک ترین پارٹیاں بھی ہوتی ہیں. عرب دنیا کا سب سے طاقتور شخص، نیو یارک ٹائمز کے مطابق محمد بن سلمان سے بھی زیادہ طاقتور ایسی ہی شخصیت کا مالک ہے. مگر یہی طاقتور شخص ایک زمانے میں مراکش میں ویٹر کے طور پر کام کرتا تھا.
ہے نا حیرانگی کی بات؟ محمد بن زائد چھوٹی عمر میں ہی اپنے والد کی مجالس میں شامل ہوتے، پولیٹیکل مینورنگ کا فرسٹ ہینڈ مشاہدہ کرتے۔ ان کی سیاسی سوچ ابھی تشکیل پا رہی تھی، لیکن زائد کو لگا کہ اب ٹین ایجر محمد کی مزید تربیت محل کی لگزریس لائف میں نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے محمد کو محل سے بلکہ ملک سے ہی نکال دیا اور کچھ عرصے کے لیے مراکش بھیج دیا، اور ہاں، ان کے پاسپورٹ پہ فیملی نیم بھی تبدیل کر دیا تاکہ ان کے ساتھ کوئی خصوصی رعایت نہ کرے۔ محمد بن زائد بتاتے ہیں کہ انہوں نے مراکش میں عام آدمی کی سی زندگی گزاری، جہاں وہ کئی دنوں تک ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے، اپنے کپڑے بھی خود دھوتے اور ایک ریسٹورنٹ میں ویٹر کی نوکری بھی کرتے۔ شاہی خاندان کا چشم و چراغ اپنے ملک سے دور بغیر کسی مجبوری کے لوگوں کو کھانا، پانی اور چائے پیش کر رہا تھا، کیونکہ اس کو بھی شاید پتا تھا کہ بغیر محنت کے ملنے والا اقتدار ملک اور حکمران دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ولأن مستقبل أولادنا وأحفادنا يعتمد على الخطوات التي نتخذها اليوم۔ محمد کی جوانی کی ایک اور دلچسپ بات، ان کے والد نے دینی تربیت کے لیے ان کو عزت دین ابراہیم کے حوالے کیا تھا۔ جانتے ہیں یہ عزت دین کون تھے؟ یہ اخوان المسلمین کے رہنما تھے، وہی اخوان جس کو محمد بن زائد آج خطے کے امن کے لیے سب سے بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہاں سے محمد بن زائد اعلیٰ تعلیم اور فوجی تربیت کے لیے سینڈ ہلز رائل ملٹری اکیڈمی گئے۔ 1979 میں 18 سالہ محمد بن زائد تعلیم سے فارغ ہوئے تو دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ ایران میں خمینی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، سوویت افواج افغانستان میں داخل ہو رہی تھی، ساتھ ہی مسلم دنیا میں جہاد کی صدائیں بھی بلند ہو رہی تھی۔ دوسری طرف رائل ملٹری اکیڈمی نے محمد کو بھی تبدیل کر دیا تھا۔ اس کی رگوں میں شاہی خون تو دوڑ ہی رہا تھا، اکیڈمی نے اس کے دماغ کو جرنیلی بھی بنا دیا تھا۔ اس کے اب سارے شوق فوج، اسلحے اور جدید تیاروں کے متعلق ہی تھے۔ اس کا کمرہ ملٹری میگزینز کے نئے ایڈیشن سے بھرا ہوا ہوتا۔ یہ رسالے محمد کے ذہن پر اتنے چھائے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک دن اپنے امریکی اتحادیوں سے ایک عجیب سی خواہش کا اظہار کر دیا۔ امریکی نائب وزیر خارجہ رچرڈ کلارک کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے اماراتی شہزادہ محمد بن زائد کی آواز آئی تو کلارک کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دوستانہ ہائے ہیلو کے بعد بن زائد اصل موضوع کی طرف آئے۔ انہوں نے کلارک سے کہا، مجھے F-16 طیاروں کا جدید ترین ورژن چاہیے۔ کلارک ایک دم سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پوچھا، مطلب وہی ورژن نا جو ہم اپنے اتحادیوں کو دیتے ہیں؟ شہزادے نے زور دیتے ہوئے کہا، نہیں، میں اس جدید ورژن کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں میں نے ایویشن ویک میں پڑھا ہے۔ جدید رڈار سسٹم سے لیس F-16 طیارہ۔ امریکی نائب وزیر خارجہ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ جس جدید طیارے کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر ریسرچ ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی امریکی افواج کے زیر استعمال بھی نہیں ہے۔ بن زائد آسانی سے ٹلنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا خرچ میں اپنی جیب سے دوں گا، لیکن یہ طیارے مجھے ضرور چاہیے۔ کلارک بتاتے ہیں کہ بن زائد اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے امریکی فضائیہ سے پہلے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی۔ آپ شاید امریکیوں کی بن زائد کے ساتھ بے تکلفی پر حیران ہو رہے ہوں۔ حیرانگی کی بات نہیں، کیونکہ بن زائد ان کا اپنا بچہ تھا۔ 91 میں فرسٹ گلف وار کے دوران بن زائد کا امریکی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا اور امریکی ان کی شخصیت سے متاثر ہو گئے۔ آپ کو یاد ہے میں نے ان کے والد زائد اور ان کی برطانویوں سے دوستی کا ذکر کیا تھا؟ بس یہ سمجھے جیسے زائد برطانیہ کو پسند آئے تھے، اسی طرح محمد امریکیوں کو بھا گئے۔ سابق CIA افسر بروس رینڈل کی محمد بن زائد کے بارے میں یہ تاثرات تھے۔ بن زائد ایک زبردست انسان ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دن اپنے ملک کی قیادت کریں گے، انہیں ہمیشہ امریکہ کی سپورٹ حاصل رہے گی۔
امریکیوں نے اسی پالیسی کے تحت محمد کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دی۔ وہ امریکی افسران کے ساتھ ان کے طیاروں میں سیر کرتے اور مخصوص بیسز کا دورہ کرتے۔ بن زائد ہواؤں میں اڑ رہے تھے اور خوش ہو کر امریکیوں سے اربوں ڈالرز کے دفاعی معاہدے کر رہے تھے۔ کیسی مزے کی میرج آف کنوینئنس ہے۔ بن زائد کی شاہانہ خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں اور امریکیوں کو اربوں کے معاہدے بھی مل رہے ہیں۔ یہ دوستی ایسے ہی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی رہی۔ پھر 9/11 آ گیا، وہ دن جس کے بعد دنیا بدل کر رہ گئی۔ بن زائد اور ان کے امریکی دوستوں کو تو اس واقعے نے جیسے ہلا کر رکھ دیا۔ نیو یارک کے ٹوئن ٹاور کے ساتھ پرانا عالمی نظام بھی زمین بوس ہو گیا۔ یہ محمد بن زائد کی زندگی کا بھی ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ان کو جب پتا چلا کہ 9/11 میں ملوث ہائی جیکرز میں 2 اماراتی بھی ملوث ہیں تو وہ حیران ہو گئے۔ ان کو یہ سب منظور نہیں تھا، لیکن وہ مکمل طور پر امریکہ کا ساتھ دینے پر بھی مطمئن نہیں تھے۔ یہاں ان کے والد نے ان کا ذہن صاف کیا۔ جی ہاں، شیخ زائد نے خود امریکہ کو دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مدد دینے کی پیشکش کی۔ نوجوان محمد والد کی اس پالیسی پہ حیران رہ گیا۔ امریکہ کی جنگ کو عام طور پر اسلام کے خلاف جنگ سمجھا جا رہا تھا، اور زائد اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف ساتھ دینے کی پیشکش کر رہے تھے۔ یہ محمد جیسے پریگمیٹک انسان کے لیے بھی عجیب بات تھی۔ زائد نے اپنے بیٹے کے تاثرات پڑھ لیے۔ انہوں نے محمد سے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے میں یہ سب بش کے لیے کر رہا ہوں؟ جی ہاں، محمد نے جواب دیا۔ زائد مسکرا دیے، کہا یہ تو صرف 5% وجہ ہے۔ پھر واپس پوچھا، کیا میں یہ بن لادن کو دور رکھنے کے لیے کر رہا ہوں؟ بیٹے نے سر ہلایا۔ زائد نے کہا یہ بھی 5% وجہ ہے۔ محمد کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے تنگ آ کر پوچھا، کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ زائد نے کہا، تم نے قرآن اور حدیث تو پڑھا ہے اور سمجھا بھی ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بن لادن نامی شخص افغانستان میں جو کچھ کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے؟ بالکل بھی نہیں، محمد نے جواب دیا۔ زائد نے پیار سے کہا، یہی وجہ ہے کہ میں ان کے خلاف ہوں۔ انہوں نے ہمارا دین ہائی جیک کر لیا ہے۔ محمد اپنے اینٹی اسلامسٹ خیالات میں اور پختہ ہو گئے۔ 3 سال بعد ان کے والد زائد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بڑے بھائی خلیفہ نے صدارت سنبھالی اور محمد ولی عہد بن گئے۔ محمد کی ذمہ داریاں اب اور بھی بڑھ گئیں۔ ان کو اپنے خاندان کی حکومت اور ریاست کے مفادات دونوں کا تحفظ کرنا تھا، اور دونوں حوالوں سے ان کا ذہن بالکل صاف تھا۔ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ملک اور خطے کے امن کو ایک ہی خطرہ ہے، سب سے بڑا خطرہ، اسلامی سیاست۔ ایران کی تھیوکریٹک ڈیموکریسی ہو، القاعدہ کی عسکریت پسندی یا اخوان المسلمین کی سیاست۔ محمد بن زائد کے نزدیک اسلامی سیاست کا کوئی رخ بھی خطرے سے خالی نہیں، اور اب محمد بن زائد کی یہ سوچ ان کے اقدامات میں بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا سب سے پہلا شکار اخوان المسلمین ہوئی۔ محمد بن زائد کے حکم پر اخوان المسلمین کے اماراتی شاخ الاصلاح کے لیے مشکلات پیدا کی جانے لگی۔ اس کے کارکنوں کو سرکاری اداروں سے نکالا جانے لگا، تعلیم کے شعبے سے ان کو دور کیا جانے لگا، اور ان کے دفاتر بند کیے جانے لگے۔ محمد بن زائد نے اس موقع پر الاصلاح کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور ان پہ واضح کر دیا کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو خیراتی کاموں تک خود کو محدود رکھیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ الاصلاح کی مشکلات بڑھتی گئیں۔ دراصل محمد بن زائد وقت کے ساتھ جنگ میں تھے۔ انہوں نے اخوان کے خطرے کو بھاپ لیا تھا اور وہ وقت نکلنے سے پہلے اس مسئلے کو جڑ سے ہی ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن وقت نے محمد بن زائد کو شکست دے دی اور 2010 میں ایک سیاسی طوفان نے عرب دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایسا طوفان جس نے عرب دنیا میں افراد اور خاندان کی حکومت کو اکھاڑ دیا۔ محمد بن زائد کو اسی کا خطرہ تھا۔ وہ پہلے سے الرٹ تھے، لیکن ان کو ایک بڑی مشکل کا سامنا تھا۔ عرب بہار کے مظاہروں میں اخوان المسلمین کا بڑا کردار تھا۔ محمد بن زائد کے لیے اس سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ
अखवान ने मिस्र और ट्यूनिस में हुकूमत बना ली थी। वो चाहता था इस तब्दीली को रिवर्स कर दे, लेकिन इसके रास्ते में एक रुकावट थी, वही बड़ी मुश्किल इसका मैंने जिक्र किया था। बात यह है कि उस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन मशरिक़ वस्ता से अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। मोहम्मद बिन जायद पैनिक मूड में थे। वो अमरीकी हुकाम को बार बार बताते कि अखवान एक बड़ा खतरा है। अमरीकी इनकी बात तो सुन लेते, लेकिन कोई कदम नहीं उठाते। अब मोहम्मद बिन जायद परेशान थे। इनके सामने बड़ा सवाल था, वो अमारात के बाहर अखवान के खिलाफ अमरीकी हिमायत के बगैर कैसी कार्रवाई करें। आखिरकार उन्होंने फैसला कर ही लिया, अटल फैसला। अखवान से समझौता करने का नहीं, बल्कि अमरीकी हिमायत के बगैर ही कदम उठाने का फैसला। बिन जायद का पहला हदफ था मिस्र, जहां अखवान अल मुस्लिमीन के मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत थी। दिहाइयों के मार्शल लॉ के बाद पहली जमहूरी हुकूमत, जिसको अभी इक़्तिदार में 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए थे, लेकिन लोग निजाम से पहले ही तंग थे। इस्लाहात में ताखीर हुई तो लोगों में गम और गुस्सा बढ़ने लगा। मोहम्मद बिन जायद को बस इसी का इंतजार था। उन्होंने इन मुजाहिरों को हवा देना शुरू कर दी। इस साजिश में मोहम्मद बिन जायद के साथ पड़ोसी सऊदी अरब भी शामिल था। मोहम्मद बिन जायद ने मुर्सी हुकूमत को गिराने के लिए अपना असर रसूख भी इस्तेमाल किया और पैसा भी लगाया। यूं समझ लें कि मोहम्मद बिन जायद ने अखवान हुकूमत को उलटने के लिए पूरा जोर लगा दिया। उनको मालूम था कि बात सिर्फ मिस्र की नहीं है। मिस्र की हुकूमत गिर गई तो अरब बहार को रिवर्स घेर लग जाएगा। अखवान और जमहूरियत बैकफुट पर चले जाएंगे। और फिर मोहम्मद बिन जायद जो चाहते थे वो हो गया। मुर्सी की हुकूमत खत्म हो गई और मिस्र एक बार फिर जर्नैलों के हाथ में चला गया। यह मोहम्मद बिन जायद की बड़ी कामयाबी थी। अब वो मजीद कॉन्फिडेंट हो गए। मिस्र के बाद अब इनका रुख दूसरे ममालिक की तरफ था। लेकिन एक मिनट, मोहम्मद बिन जायद की ये सारी कोशिशें तो अमारात के बाहर हो रही थी। अमारात में क्या हो रहा था? मोहम्मद बिन जायद अपने मुल्क के नौजवानों के लिए मजीद मौके पैदा कर रहे थे। हजारों नौजवानों को नौकरियां दी जा रही थी। माशी और फलाई मंसूबे शुरू किए जा रहे थे। और हकीकत तो ये है बॉस कि आवाम भी मोहम्मद बिन जायद से खुश थी और अभी भी खुश है। इनको हुकूमत ने वो सहूलियात दी हुई हैं जिनका इर्द गिर्द के ममालिक सोच भी नहीं सकते। बहरहाल मोहम्मद बिन जायद ने अपने मुल्क के अंदर तो अखवान पर पाबंदी, सर्वेलेंस के सख्त निज़ाम और खुशहाली के मंसूबों के जरिए हालात कंट्रोल किए हुए थे। लेकिन अमारात के बाहर मिस्र की हुकूमत को गिराने के बाद अब इनकी नज़र थी लीबिया की तरफ। वो खत्ते में हर उस शख्स को सपोर्ट करना चाहते थे जो अक़वाल और जमहूरी इदारों के सामने बंद बांधे। अमेरिका इनके मिशन में इंटरेस्टेड नहीं था। सऊदी अरब ने मिस्र में इनकी मदद की थी, लेकिन वो सऊदियों के साथ काम करने में कुछ खास कंफर्टेबल नहीं थे। उनको किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उनकी जैसी सोच रखता हो, इन्हीं की तरह एम्बिशंस रखता हो। वो बूढ़े शहजादों और इनकी पुरानी सोच से तंग आ गए थे। फिर उनको वो मतलूबा शख्स मिल गया, सऊदी बादशाह का उभरता हुआ बेटा मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान की दोस्ती की कहानी बड़ी दिलचस्प है। बिन जायद ने मोहम्मद बिन सलमान को देखा तो इनको तजस्सुस हुआ कि ये कौन नौजवान शहजादा है। दोनों की मुलाकात के लिए सहरा में कैंपिंग का इंतजाम किया गया। रेगिस्तान के बीच एक खैमे में मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान की बैठक लगी और ज्यादा देर नहीं लगी, दोनों की वाइब्स मैच हो गई। थोड़ी देर की मुलाकात घंटों की गपशप में तब्दील हो गई और दोनों शहजादे पक्के दोस्त बन गए। मोहम्मद बिन जायद की तो जैसे मुराद पूरी हो गई। MBS उस वक्त वली अहद नहीं बने थे। सऊदी अरब के बाहर इनको कोई जानता भी नहीं था। ये बिन जायद ही थे जो MBS की अहम शख्सियात से मुलाकातें कराते, इनकी पहचान करवाते, खास तौर पर अमेरिकन के सामने इनकी काफी तारीफ करते, उनको समझाते कि आपको इस नौजवान को सपोर्ट करना चाहिए। वैसे इन दोनों शहजादों की कहानी भी एक जैसी ही है। मोहम्मद बिन सलमान बादशाह नहीं है, लेकिन सारे इख्तियारात इन्हीं के हाथ में हैं। इसी तरह 2014 में UAE के सदर खलीफा बिन जायद को स्ट्रोक का अटैक हो गया, जिसके बाद सारे मामलात मोहम्मद बिन जायद के हाथ में आ गए।
2015 دونوں شہزادوں کا پہلا مشن یمن میں حوثیوں کے خلاف جنگ. سعودی عرب نے یمن پہ حملہ کیا تو محمد بن سلمان وزیر دفاع تھے, وہ اس جنگ کو لیڈ کر رہے تھے. بن زائد نے بھی اس جنگ میں پورا زور لگا دیا. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بھی اس جنگ میں شامل ہونے کا کافی پریشر تھا, لیکن پاکستان نے انکار کر دیا تھا. اس انکار پر سعودی عرب ہم سے خوش نہیں تھا, لیکن جانتے ہیں کہ کھلی دھمکی کہاں سے آئی تھی؟ محمد بن زائد کے نائب وزیر خارجہ انور کرتاش نے پاکستان کے خلاف سخت زبان استعمال کی, کیونکہ محمد بن سلمان کی جنگ محمد بن زائد کی جنگ تھی اور وہ کسی قیمت پہ یہ جنگ ہارنا نہیں چاہتے تھے. بن زائد اور محمد بن سلمان نے یمن میں خوب زور لگایا. اسی دوران انہوں نے اپنے پڑوس قطر کے خلاف بھی محاذ کھول دیا, مکمل بلاکٹ کر دیا. شام میں بھی دونوں محمدوں کا اتحاد مضبوط ہو رہا تھا, سب اچھا جا رہا تھا. بس ایک مشکل تھی, یمن کی جنگ توقع سے زیادہ لمبی ہو رہی تھی. یمن دونوں ملکوں کے لیے دلدل بنتا جا رہا تھا. سعودی اور اماراتی بمباری کا ہدف تو حوثی تھے, لیکن اس کا شکار عام شہری ہو رہے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ دونوں ممالک کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی تھی, اور پھر وہی ہوا جو فرسٹریشن میں ہوتا ہے. دونوں ممالک کے اہداف بدلنے لگے. امارات نے اپنا رخ بدل لیا. UAE اور سعودی عرب یمن میں تو تھے, لیکن اب دونوں کے مقاصد مختلف تھے. اور پھر یہ دنیا بڑھتی گئیں. یمن کے بعد سوڈان میں بھی دونوں کی رائے الگ تھی. محمد بن سلمان جنرل برہان کے ساتھ تھے, تو محمد بن زائد برہان کے دشمن اور سوڈان میں جینوسائیڈ کے ملزم حمیدتی کے ساتھ. شہزادوں کی دوستی کی شروعات شاہانہ تھی, تو کلائمیکس بھی کم نہیں تھا باس. یہ سب کیسے ہوا؟ اس کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں ریاض. ریاض کے ایک مشہور اخبار کے ایڈیٹر شام کو گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ان کے موبائل کی گھنٹی بجی. کال ایک بہت ہی خاص نمبر سے آ رہی تھی. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ انہوں نے لمبا سانس لیا, گلا صاف کیا اور فون اٹھایا. دوسری طرف سے آواز آئی, 8 بجے الیمامہ پیلس, اور فون بند ہو گیا. الیمامہ پیلس کا نام سن کر ایڈیٹر کی سٹی گم ہو گئی. کسی صحافی کو بادشاہ کے گھر سے بلوانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس نے جلدی سامان پیک کیا, اپنی ڈپٹی کو کال کے بارے میں بتایا اور روانہ ہو گیا. اس کے دفتر سے شاہی محل کا راستہ کوئی زیادہ نہیں تھا, لیکن شام کے وقت ریاض کے ٹریفکس میں اکثر چند منٹوں کا سفر بھی لمبا ہو جاتا ہے. اور یہ ایک ایسی میٹنگ تھی جہاں وہ لیٹ ہونا افورڈ نہیں کر سکتا تھا. 7:58 پر میٹنگ سے 2 منٹ پہلے وہ محل کے دروازے پر تھا. داخل ہوتے ہی اس کا لیپ ٹاپ, اس کا فون اس سے لے لیا گیا. پھر اسے محل کے ایک بڑے کمرے میں لے جایا گیا. جیسے ہی وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو اسے کچھ جانے پہچانے چہرے نظر آئے, لیکن کسی نے بھی ایک دوسرے سے اٹھ کر ملنے کی ہمت نہیں کی. بس آنکھوں میں سلام دعا ہوئی اور سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے. اور پھر کمرے کا پچھلا دروازہ کھلا اور ولی عہد محمد بن سلمان اپنے روایتی انداز میں تیزی سے چلتے ہوئے داخل ہو گئے. انہوں نے مسکرا کر سارے صحافیوں سے ہاتھ ملایا اور پھر گفتگو شروع ہوئی. MBS کے چیف آف اسٹاف نے صحافیوں کو بتا دیا تھا کہ آج ہونے والی ساری کی ساری گفتگو آف دا ریکارڈ ہوگی. صحافی پریشان تھے کہ ایسی کیا بات ہے جو MBS جیسا دلیر شخص بھی آف دا ریکارڈ کرنا چاہتا ہے. ولی عہد نے بات کرنا شروع کی. جو لوگ MBS کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ بات کو بہت زیادہ لمبا نہیں گھماتے. انہوں نے پہلا جملہ ہی ایسا کہا کہ سب حیران رہ گئے. MBS نے کہا, ہماری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا ہے, ہماری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا ہے, ہماری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا ہے. صحافیوں نے سوچا, پیٹھ پر چھرا؟ یقیناً MBS ایران کی بات تو نہیں کر رہے, کیونکہ ایران سعودی اختلاف کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب پیٹھ پر چھرا تو اپنے گھونپتے ہیں, دشمن نہیں. MBS نے کنٹینیو کرتے ہوئے کہا,
میں ان کے ساتھ وہ کروں گا کہ لوگ قطر کو بھول جائیں گے. میں ان کے ساتھ وہ کروں گا کہ لوگ قطر کو بھول جائیں گے. اگلے آدھے گھنٹے تک MBS بولتے رہے اور صحافی حیران پریشان سنتے رہے. MBS کے سامنے اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے. بریفنگ ختم ہوئی تو صحافی سکتے کی حالت میں محل سے باہر نکلے اور گم سم گاڑیوں میں بیٹھ کر واپس گھروں کو چل دیے. اور کرتے بھی کیا, ساری کی ساری گفتگو آف دا ریکارڈ جو تھی. جی ہاں, محمد بن سلمان کی یہ گفتگو محمد بن زائد کے متعلق تھی, جو اب ان کو نظر انداز کر رہا تھا. یمن سے لے کر سوڈان تک ہر جگہ الگ پالیسی بنا رہا تھا, سعودی عرب کے مخالف پالیسی. اور تو اور اب محمد بن زائد کو سعودی عرب میں ہونے والی چین عرب سمٹ میں شرکت بھی گوارا نہیں تھی. یہی وجہ تھی کہ MBS کی بس ہو گئی اور وہ امارات کو سبق سکھانے کی دھمکیاں دے رہے تھے. لیکن محمد بن زائد اس وقت تک نئے دوست بنا چکے تھے, ایسی دوستی کر چکے تھے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. محمود دبئی ایئرپورٹ پر اتر کر فوراً لگیج بیلٹ کی طرف جانے لگا. دبئی ایئرپورٹ کا جگمگاتا ماحول اس کے لیے نیا نہیں تھا, اور ویسے بھی وہ یہاں فن کرنے نہیں آیا تھا. اس کی تنظیم کی کچھ ذمہ داریاں تھیں. محمود نے سامان اٹھا کر ٹرالی میں رکھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا. اچانک اس کے راستے میں کچھ آ گیا اور اس کو اپنا رخ تبدیل کرنا پڑا. محمود کو ایک لمحے کے لیے کچھ مشکوک تو لگا, لیکن اس نے اپنے ذہن سے یہ خیال جھٹک دیا اور آگے بڑھ گیا. جو ہی محمود ایئرپورٹ سے نکلا تو کچھ لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. انہوں نے محمود کی گاڑی کا پیچھا کیا. گاڑی البستان روتانا ہوٹل پر رکی, جہاں محمود کی رہائش تھی. وہ آدمی ابھی بھی اس کے پیچھے تھے. انہوں نے محمود پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی. اور پھر وہی ہوا جو کسی جاسوسی کہانی میں ہوتا ہے. رات کو 8 بجے کے قریب محمود واک کر کے کمرے میں واپس آیا تو اس کے پیچھے کچھ نامعلوم افراد بھی داخل ہو گئے. 9 بجے سے پہلے حماس کا لیڈر اور 1989 میں 2 اسرائیلی اہلکاروں کے قتل کا ملزم محمود المبہو مارا جا چکا تھا. دبئی پولیس کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ قاتل جعلی ناموں سے دبئی آئے تھے اور کارروائی کے کچھ دیر بعد ہی امارات سے نکل گئے. حماس نے الزام لگایا کہ یہ موساد کا منصوبہ تھا. دبئی پولیس نے بھی اس امکان کو رد نہیں کیا. 12 سال بعد مہینہ جنوری کا تھا اور منظر اس بار بھی ایئرپورٹ کا ہی تھا. لیکن اب ماحول بھی مختلف تھا اور آنے والا مہمان بھی. استقبال کے لیے امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد خود موجود تھے. کچھ ہی دیر میں VIP جہاز لینڈ ہوا. خلیجی ریاستوں میں پہلی بار کیمروں کے سامنے اسرائیلی صدر جہاز کی سیڑھیوں سے اترتے نظر آئے. حماس لیڈر کے دبئی میں قتل سے اسرائیلی صدر کے سو کالڈ تاریخی دورے تک امارات اور اسرائیل کی دوستی نے لمبا سفر طے کیا تھا. لیکن اس سفر میں انکل سیم یعنی امریکہ کا بھی بڑا اہم کردار تھا. آپ کو یاد ہے نا, میں نے بتایا تھا کہ اوباما حکومت مشرق وسطی کے معاملات میں انٹرسٹڈ نہیں تھی اور یہ بات محمد بن زائد کو پریشان کر رہی تھی. 2016 کے امریکی انتخابات محمد بن زائد کے لیے ایک نیا موقع تھے. انہوں نے لابنگ شروع کر دی. ٹرمپ کو اس وقت دنیا میں کوئی سیریس نہیں لے رہا تھا, لیکن محمد بن زائد ان پہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے. اندازہ لگائیں, پیوٹن کے نمائندے کو بھی ٹرمپ کی ٹیم سے ملنا تھا تو اس نے محمد بن زائد کی ٹیم سے رابطہ کیا. الیکشن سے پہلے ٹرمپ ٹاور میں یہ سب کچھری پک رہی تھی. میٹنگز بھی ہو رہی تھی, پیسوں کا لین دین بھی ہو رہا تھا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے وعدے بھی. محمد بن زائد چاہتے تھے وائٹ ہاؤس میں جو بھی آئے ان کی بات ضرور سنے. اور پھر ٹرمپ آ گیا. I'm at a rare tip. Tell them all just stand down to the cup goal and the stands clear. I've been out running top gunning competition. They know who the man here. طبیعت سے بزنس مین اور روایتی سیاست سے نفرت کرنے والا, اس نے اپنی سپورٹ کی قیمت لگائی. امارات ہر قیمت دینے کے لیے تیار تھا. محمد بن زائد کو وائٹ ہاؤس کی حمایت حاصل ہو گئی. انہوں نے امریکہ کی مدد سے اپنی فوج کو مزید مضبوط کیا. یوں سمجھے کہ جدید اسلحے اور ٹریننگ سے لیس اپنی ملٹری کو ٹرانسفارم کر دیا. چھوٹے سے امارات کی فوج کا دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہونے لگا. لیکن ٹرمپ سے دوستی فوجی سامان لینے تک محدود نہیں تھی. ٹرمپ کچھ بڑا کرنا چاہتے تھے, کچھ ایسا جو امریکی عوام کو بیچ سکے. اور محمد بن زائد ان کے لیے صحیح ہونے سے زیادہ کامیاب ہونا ضروری تھا.
اس لیے 13 اگست 2020 کو ایسا اعلان ہوا اس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی. امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. They agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. This is the greatest advancements toward peace between Israel and the Arab world in the last 26 years. ایک مہینے بعد ٹرمپ، نتنیاہو اور محمد بن زائد کے بھائی عبداللہ بن زائد مسکراتے ہوئے ابراہیم ایکارڈز پہ دستخط کرتے نظر آئے. یہ مناظر عرب دنیا کو ہلا دینے والے تھے. اوسلو معاہدے کے بعد پہلی دفعہ کسی عرب ملک نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، لیکن محمد بن زائد کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی. انہوں نے اسرائیل کو صرف تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ اسرائیل امارات کا دفاعی پارٹنر بھی بن گیا. جاسوسی آلات کی خریداری ہو یا مشترکہ فوجی مشقیں، امارات کی پہلی ترجیح ہمیشہ اسرائیل ہوتی ہے. اس لیے تو آپ کو اسرائیلی وزیر اعظم ہر جگہ ہر تقریر میں امارات کی مثال دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک ایسے ملک کے طور پر جو ترقی اور خوشحالی چاہتا ہے. Yet we could not seal this historic peace with the Emirates and with others that are in line without the tremendous support of our great and loyal friends from the United States of America. اور تو اور امریکہ نے مشرق وسطی میں ایک اتحاد بنایا ہے. اس میں بھی اسرائیل، انڈیا، امریکہ کے ساتھ UAE شامل ہے. محمد بن زائد یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ آگے دیکھ رہے ہیں. ان کی ایک آنکھ آج کے حالات پر ہے تو دوسری مستقبل پر. آج آپ کو دبئی، ابوظہبی اور یورپ کے کسی شہر میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. محمد نے اپنے والد کے خواب کو پورا کیا، ایک صحرائی ریاست کو جدید ریاست بنانے کا خواب، اور ابھی وہ مزید آگے بڑھ رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کا مستقبل ہے اور امارات اس فیلڈ کے بڑے انویسٹرز پہ شامل ہے. دبئی کے سرکاری دفاتر میں کاغذ کا استعمال ختم ہو چکا ہے. سارے کام اپلیکیشنز کے کلکس کی دوری پر ہیں. لیکن اس جدت کی ایک ڈارک سائڈ بھی ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال صرف شہریوں کی آسانی کے لیے نہیں ہوتا، ان کی نگرانی کے لیے بھی ہوتا ہے. ویسے تو سارے خلیجی ممالک میں سرویلنس سخت ہے، لیکن امارات میں شہریوں کی نگرانی کا الگ ہی لیول ہے. یہاں کالنگ ایپس بھی جاسوسی بگ سے محفوظ نہیں ہیں. محمد بن زائد کا ستارہ چمک رہا ہے، لیکن ان کا پروجیکٹ ابھی مکمل نہیں ہوا. سوڈان، لیبیا، شام میں ان کو جھٹکا لگا، لیکن جن اسلامی تحریکوں سے ان کو خطرہ تھا ان کا زور ٹوٹ چکا ہے. اور ملک کے اندر بھی ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. ان کے تمام ناقدین خاموش ہو چکے ہیں. یہ خاموشی شہزادے کی فتح ہے یا کسی طوفان کا پیش خیمہ، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. I'm at a rare tip, tell them all just stand down to the cup goal and the stands clear. I've been out running, top gunning competition, they know who the man here. I can never fail, I can never fall, counted up without a cashier. And last year was real 25, I'm a fast on their heels, built the last, never last, up to gear, hit the gas.